السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بہت خوش ہوں گے۔ بچوں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم کھانا کھانے کے ایٹیکیٹس کو ڈسکس کرنے والے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں، وٹ از یور فیوریٹ ڈش؟ یعنی کہ اگر آپ کو فار ایگزامپل آج کوئی دعوت ہے تو آپ کے سامنے کوئی پلاؤ یا آپ کی فیوریٹ بریانی یا قورمہ یا روسٹ پیش کر دے تو کتنا ایکسائٹنگ مومنٹ ہوتا ہے نا وہ۔ اینڈ سیریسلی میرے سامنے میری فیوریٹ ڈش کوئی رکھ دے تو اٹس سو ایزی ٹو forget آل ایٹنگ ایٹیکیٹس اینڈ جسٹ ڈائیو ان اینڈ اسٹارٹ ایٹنگ۔ لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ہم ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں ڈیفینیٹلی کچھ باتوں کا اپنے ذہن میں کچھ باتیں رکھنی چاہیے کھانا کھانے سے پہلے۔ فار ایگزامپل، کھانا کس طرح کھانا پسند فرمایا ہوا ہے، کتنا کھانے میں نکالیں، کیا ابھی کھانا چاہیے یا نہیں، ان تمام باتوں کا علم ہمارے لیے ضروری ہے۔ فار ایگزامپل، بہت سی باتیں ہیں ایسی، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تھوڑا سا پہلے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرتے تھے، یا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کھانا اعتدال میں کھایا جائے۔ پھر کچھ اور بھی باتیں ہیں، فار ایگزامپل، کیا آپ کو پتہ ہے کہ کھانا ایکچولی جوتے اتار کے کھانا چاہیے؟ اس کا بھی ایکچولی ایک ریزن ہے۔ فرسٹلی، آپ ریلیکس ہوتے ہیں اور آپ کا پیٹ کھانے کو جلدی ہضم کر لیتا ہے۔ سملرلی، چاہے آپ کو کتنی بھوک لگ رہی ہو، کھانا آپ ہاتھ دھو کے اچھے سے کھائیں۔ کبھی کبھار آپ باہر سے آتے ہیں اور امی نے اتنے مزے کا کھانا پریپیئر کیا ہوتا ہے، آپ کو چاہیے کہ بجائے اس کے آپ بیٹھے ساتھ بس کھانے شروع ہو جائیں، آپ سب سے پہلے صابن سے اچھی طرح ہاتھ دھوئیں، آرام سے بیٹھیں اور بسم اللہ پڑھیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے جی بھر کے پانی پی لیں، کیونکہ کھانے کے دوران یا کھانے کے بعد پانی پینا آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر کوئی ذرہ زمین پہ گر جائے تو اس کو صاف کرنے کے بعد کھا لیں، یہی ہمیں حکم دیا ہوا ہے۔ فار ایگزامپل، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، The shaitan is present with any one of you in everything he does. He is present even when he eats food. So, if any one of you drops a mouthful, he should remove away anything filthy on it and eat it. And do not leave it for the devil. And when he finishes food, he should lick his fingers, for he does not know in what portion of his food the blessing lies. کھانا کھانے کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ اپنی انگلیاں چاٹ کے صاف ضرور کرتے تھے، اور اس میں آپ کے لیے کوئی شرم نہیں، کیونکہ یہ بہترین کھانے کے طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انٹروڈیوس کروائے ہیں، جن کو آج ہر بایولوجسٹ اپروو کرتا ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، The human does not fill any container that is worse than his stomach. It is sufficient for the son of Adam to eat what will support his back. If this is not possible, then a third for food, a third for drink, and third for his breath. اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے۔ انفیکٹ اگر آپ اس طرح کھائیں بھی تو دل اور معدے کے امراض ہونے کا شدید خدشہ ہے۔ پیٹ میں ایک حصہ کھانے کا، دوسرا پانی کا اور تیسرا ہوا کا ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کھائی جا سکتی ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو نہیں کھائی جا سکتی۔ سب سے پہلے تو کوکنگ آئل کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ ہم بہت ڈفرینٹ ٹائپس آف آئل استعمال کرتے ہیں، رائٹ؟ کنولا، ڈالڈا، کچھ لوگ ایون گھی بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایکچولی ہیلتھ وائز کھانا بنانے میں سب سے بہترین اولیو آئل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر سب سے بہترین مشروب کو ڈسکس کیا جائے تو وہ تو دودھ ہے۔ آئی نو دودھ بہت سے بچوں کو پسند نہیں، بٹ یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیوریٹ ڈرنک ہوا کرتی تھی۔ اسپیشلی آپ اس میں ایک چمچہ شہد کا بھی ملا لیں۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، You have two cures, the Quran and honey. The Quran is a cure for the soul and honey is a cure for every illness. کتنی بڑی بات کہی ہے ہمارے رسول نے۔ اس کے ساتھ ساتھ تازے پھل، تازی سبزیاں
اور تازے گوشت کا کھانے میں استعمال کریں، لیکن اعتدال میں، جیسے کہ قرآن میں حکم دیا ہے۔ میرے سامنے والے گھر میں ایک بچہ رہتا ہے، اس کا نام علی ہے۔ ایک دفعہ اس کی امی مجھے بتا رہی تھیں کہ انہوں نے دال چاول بنائے جو اس کو پسند نہیں تھے۔ اس نے کچھ چھوٹے موٹے لقمے لیے اور کھانا ادھورا چھوڑ دیا۔ اس کی امی اس کے ایٹنگ مینرز کو غور سے دیکھ رہی تھیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ اسی رات انہوں نے اس بچے کا فیوریٹ ڈش بنایا۔ علی بہت خوش تھا، لیکن حیرت انگیز طور پہ اس کی امی نے اس کے سامنے وہی دال چاول کی پلیٹ رکھی جو اس نے دوپہر کو ادھوری چھوڑ دی تھی۔ اوبویسلی وہ بچہ بہت اداس ہوا، لیکن اس کی امی نے سمجھایا کہ علم کہتا ہے کہ جب بھی آپ کھاؤ تو اپنی پلیٹ کو بالکل صاف کر کے کھانا چاہیے، اور جو چیز گھر میں موجود ہے اس پر صبر اور شکر کرنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ میں اس کی امی نے یہ بھی ایکسپلین کیا، کھانا کھاتے وقت باتوں سے گریز کرنا چاہیے اور اچھی طرح چبا چبا کے کھانا چاہیے کھانا۔ تو بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ آج سے کھانے پینے کے معاملوں میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ اور یہاں ہمارا لیسن ختم ہوتا ہے۔ آج کے لیسن میں ہم نے کھانے پینے کے کچھ آداب سیکھے۔ ایز یو نو ویری ویل، کھانے کے آداب بھی انسان کی شخصیت ابھارنے میں مدد کرتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے سب سے پہلے میں نے بتایا کہ ہاتھ ضرور دھونے چاہیے اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ کھانے کے درمیان آخر میں پانی یا بیچ میں پانی پینے سے گریز کریں۔ کوشش کریں کہ کھانے کے آدھے گھنٹے پہلے جی بھر کے پانی پی لیں۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ دودھ سب سے بہترین مشروب ہے اور کہ شہد کا استعمال بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ چلے بچوں، اب ہمارا فل ان دا بلینک سیشن شروع ہوتا ہے۔ میں 1 بائی 1 بولوں گی ان سب کو اور ہم ایک ساتھ سالو کریں گے۔ آپ کی ٹیچر ہر فل ان دا بلینک کے بعد پاز بھی کر سکتی ہے۔ اوکے لیٹس اسٹارٹ۔ سب سے پہلے، کھانا ہمیشہ ڈیش کر کے کھانا چاہیے۔ اس کا جواب ہے کھانا ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے۔ سیکنڈ، کھانا شروع کرنے سے پہلے ڈیش پڑھی جائے۔ اس کا جواب ہے کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے۔ تھرڈ، پلیٹ میں کھانا ڈیش نہیں چاہیے۔ اس کا جواب ہے پلیٹ میں کھانا بچنا نہیں چاہیے۔ فورتھ، بہترین مشروب ڈیش ہے۔ اس کا جواب ہے بہترین مشروب دودھ ہے۔ ففتھ، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یو ہیو ٹو کیورز، ڈیش اینڈ ڈیش۔ اس کا جواب ہے کہ یو ہیو ٹو کیورز، قرآن اینڈ ہنی۔